شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے مال وصول کرنے میں حلال حرام کا کوئی لحاظ نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے ان پر ایک پیسے کی بھی ذمہ داری نہیں رکھی ہے، لیکن ہماری جو شادیوں کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کو مظلوم ظاہر بھی نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لامرئ مال اخیہ الا بطیب نفس منہ، کسی کے لیے اس کے بھائی کا مال بغیر اس کے دل کی خوشی کے حلال نہیں ہے۔ طیب نفس، طیب نفس کہتے ہیں دل کی خوشی، بغیر خوش دلی کے مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ جہاں خوش دلی ہو وہاں بغیر پوچھے بھی کھا لے آدمی تو حلال ہے۔ قرآن میں حکم ہے، جیسے کوئی بے تکلف دوست ہے، قریبی رشتہ دار ہے، وہ اب دوسرے کے گھر میں گیا، اس نے کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، کھا لی، پھل اٹھا لیا کھا لیا، کھجور اٹھا لیے کھا لیے، اور اس کو معلوم ہوا تو اس کو تکلیف تو کیا ہوگی، خوش ہوگا کہ بھائی بے تکلف دوست ہے میرا رشتہ دار ہے اور وہ کھا رہا ہے، تو طیب نفس ہے، حلال ہے اس کے لیے۔ یہ ہے دل کی خوشی، زبان کی خوشی کا اعتبار نہیں ہے۔ اور معاشرے میں شادی سے ہونے والا ظلم ایسا ہے کہ طیب نفس تو نہیں ہے، خوش دلی۔ اور میں یہ بات بارہا عرض کر چکا ہوں، سننے والے تو بار بار سن چکے ہیں کہ بھئی معیار مالدار نہیں ہے، معیار مڈل کلاس کے متوسط لوگ ہیں۔ بہت سے مالدار ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کو تو 5000 آدمیوں کی دعوت کرنا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی مکھی اڑانے کے برابر ہے ان کے لیے۔ 5000 آدمیوں کی دعوت کر دیں تو بس ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے سر سے مکھی اڑا دی۔ لیکن مڈل کلاس کے ہزاروں لاکھوں لاکھ ملینوں وہ لوگ ہیں کہ جو 500 آدمیوں کا کھانا بھی خوش دلی سے نہیں دے سکتے، 200 آدمیوں کا بھی نہیں دے سکتے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بھائی 3 قسم کے لوگ ہیں، مالدار، غریب جو چندہ کر لیتے ہیں، اور مڈل کلاس کے متوسط۔ مسئلہ نہ مالداروں کا ہے نہ چندہ کرنے والے غریبوں کا ہے، مسئلہ مڈل کلاس کے ان لوگوں کا ہے جن کے پاس نہ اتنا مال ہے کہ خرچ کر سکیں اور نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ ان لوگوں کا ہے۔ اور میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی مجھے کوئی ان مالداروں کا حل کے فتوے مت بتاؤ مجھے کہ بہت خوشی سے کھلا رہے ہیں، اور چندہ کر کے جن کی شادی ہو رہی ان کی بات چھوڑ دو، جو مڈل کلاس ہے ان کا حل بتا دو، تو انشاءاللہ ہم اپنی زبان بھی اس موضوع سے روک لیں گے، نہیں بولیں گے آئندہ اس موضوع پہ، انشاءاللہ تیقن دیتے ہیں آپ کو، نہیں بولیں گے۔ اور یہ مڈل کلاس کا طبقہ ایسا ہے کہ طیب نفس خوش دلی نہیں ہے، بلکہ اتنا درد اور غم ہے کہ جسم کو انسان اندر گھٹ گھٹ جاتا ہے، بول نہیں سکتا۔ اگر کوئی غنڈہ آپ سے معمول وصول کر لے، کوئی اوباش آپ سے پیسہ چھین لے، کوئی روڑی شیٹر آپ کے اوپر ظلم کرے، تو آپ 50 آدمیوں کے سامنے بول سکتے ہیں، اور اللہ نے بولنے کی مظلوم کو اجازت بھی دی ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مظلوم کو حق ہے، مظلوم کے لیے جائز ہے، وہ رونا رو سکتا ہے اپنا، بھائی بہت ستایا، بہت ظلم کیا، پیسے لے لیے، مال کھا گیا میرا، کیونکہ وہ 10 آدمیوں کے سامنے بولے گا اس کے دل کی بھیڑاس نکلے گی۔ اللہ نے اسے اجازت دی ہے مظلوم کو، لیکن یہ ایسا مظلوم ہے یہ کسی کے سامنے بول نہیں سکتا، زندگی بھر نہیں بول سکتا، بلکہ الٹا لڑکے والوں کے سامنے تو ایک بار نہیں بار بار بولتا ہے کہ بہت خوشی سے کر رہا ہوں سب میں، آپ بے فکر رہیں۔ اور جس کسی کے سامنے واقعتاً بول سکتا ہے وہ اس کے سامنے رونا روتا ہے، وہ کہ میں کتنی تکلیف سے کھلا رہا ہوں، کتنی تکلیف سے دے رہا ہوں، مگر وہ سب کے سامنے نہیں بول سکتا۔ اگر اس نے کسی ایسے کے سامنے بول دیا کہ جس سے بات وہاں پہنچ گئی تو اس کی بیٹی کی زندگی داؤ پہ لگ گئی، زندگی بھر گھٹتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ سے شرم حیا کرو،
اور سوچو کہ یہ کتنا بدترین ظلم ہے، کتنا بدترین ظلم ہے۔ پر نہیں بول سکتا کسی کے سامنے، گھٹنا ہے اس کو اندر، زندگی بھر غم لیے ہوئے رہنا ہے مگر بولنا نہیں ہے۔ شاید اپنی بیوی بچوں سے بول لے مگر کسی کے سامنے نہیں بول سکتا۔ اب وہاں پہنچ جائے گی بات، زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ بغیر خوش دلی کے دے کر بھی زندگی بھر یہ بولنا ہے اسے کہ بہت خوشی سے کیا۔ آدمی لکھپتی ہو اور وہ سامنے والے سے کہے 500 آدمیوں کا کھانا دینا ہے آپ کو، اور شادی خانہ بھی ذرا اچھا ہونا ہے، سمجھ لیجیے آپ، تو وہ ان 500 آدمیوں کے کھانے اور اچھے شادی خانے کے لیے وہ اپنا ذاتی مکان بیچ دیتا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، منبر رسول کے پاس کھڑا ہوا ہوں۔ میں کہتا ہوں اپنی اگر آنکھیں بند نہیں ہوئی ہیں تو کھول کے دیکھ لو حیدرآباد میں کہ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی بچیوں کی شادیوں کی وجہ سے ذاتی گھر بیچنے پر مجبور اور گھر سے بے گھر ہو گئے۔ ملے پلی سے چلے گئے، بورا بنڈا چلے گئے، شاہین نگر چلے گئے، اعظم پورہ ملک پیٹ چھوڑ کے چلے گئے، اچھی اچھی کالونیاں چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک تو نہیں ہے، ہزاروں ہیں جو صرف اس وجہ سے ذاتی گھر بیچنے پہ مجبور ہوئے کہ ان کو بچیوں کی شادیاں کرنا پڑا۔ تو یہ 500 آدمیوں کے کھانے کے لیے اس کو گھر بھی بیچنا پڑتا ہے، سونا بھی بیچنا پڑتا ہے، لاکھوں روپے کا قرض لینا پڑتا ہے، سود پہ قرضہ لینا پڑتا ہے، بعض اوقات بھیک مانگنا پڑتا ہے اس کو کہ لوگوں سے بھیک مانگ کے لا کے کھانا کھلائے۔ اور پھر بھی آپ بولتے ہیں خوشی سے ہے، مولانا اتنی سختی مت کرو، ٹھیک ہے کل اللہ کے پاس تم جواب دینا۔ تم فتووں کی زبان بولتے ہو اور حقیقتوں سے منہ موڑتے ہو۔ ٹھیک ہے 10% آدمیوں کا ایسا ہوگا جس پہ حلال کا فتویٰ لگے، مگر میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں 90% پہ یہ حکم لگانا مشکل ہے۔ تمہیں بہت ہیلے حوالے فتوے مسئلے ملے ہوئے ہیں اور خوشی کا لیبل ملا ہوا ہے، اور اپنے اطراف کی یہ تلخ حقیقتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، کڑوی حقیقتیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تم کو خوشی سے کھا رہے ہو، پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، کوئی فکر نہیں ہے۔ ماحول بناؤ، بولو ٹھیک ہے بھائی ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، آپ پہ بہت خوشی سے دے رہے ہو، مگر ہم کو ماحول بنانا ہے۔ آپ خوشی سے دے رہے ہوں گے مگر آپ کی وجہ سے 90% غریب اور مڈل کلاس کے لوگ پیس رہے ہیں، زندگی ساری قرضوں میں گزر رہی ہے۔ 2-2 4-4 بیٹیاں ہوں، ہر بیٹی کی شادی میں 2-2 4-4 نہیں، اب تو 5-5 لاکھ کم سے کم ہو گئے ہیں۔ 5 لاکھ سے 10 لاکھ 20 لاکھ کا کھانا کھلانا پڑے تو کہاں سے لائے گا؟ میرے دوستو ہم صرف بس داڑھی ٹوپی کے مسلمان ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز روزے کے مسلمان ہیں، باقی ہماری زندگی میں اسلام کے اثرات نہیں ہیں۔ اگر ہم واقعی صحیح معنی میں مسلمان ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ سچے پکے مسلمان بن جاؤ، اللہ کی عبادت اور اللہ کی مخلوق سے مخلوق کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی قسم، بس یہ ہماری زندگی کا شعار ہونا چاہیے۔ یہی ایمان ہے، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی